دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین آج جمعہ 12 اکتوبر 2018 کے اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں کامنٹ بھی کیجیے، اپنے مشوروں سے نوازیں۔ آج بھی ہمارے سامنے ممبئی، دہلی اور حیدرآباد اور اورنگ آباد کے اردو اخبارات موجود ہیں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے تتلی نے روک دی زندگی کی رفتار کو لیڈ خبر بنایا ہے۔ جس طوفان سے اڑیسہ، آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں میں نظام زندگی درہم بھرم ہوا، گنگا کی صفائی کے لیے بھوک ہڑتال کے 112ویں دن پروفیسر اگروال نے جان گنوائی۔ شیئر مارکیٹ اوندھے منہ، سینسیکس 1000 اور نفٹی 300 پوائنٹ سے زیادہ گر گیا۔ حیدرآباد سے شائع ہونے والے کشر اساس اخبار روزنامہ سیاست کی خبر کے مطابق ایم جے اکبر کی کابینہ سے علیحدگی تقریباً یقینی۔ پٹنہ میں ایک طالب علم نے نتیش کمار پر چپل پھینکی۔ رافیل میں ہوئی دلالی، راہل گاندھی کا بیان صفحہ اول پر ادارتی صفحے پر فتنہ ارتداد کے عنوان سے ہندوستان ایکسپریس میں ایک مضمون تحریر کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ذہن سازی علماء کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ مہا سفر کی معنونیت پر آزاد قاسمی کا مضمون بھی شائع ہوا ہے۔ برٹش ایئرویز نامی طیارہ کمپنی نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اکیلے ہوائی سفر کرنے والی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ صرف ہندوستانی خواتین کی تعداد 47% سے تجاوز کر گئی ہے۔ سشیل مودی کی کتاب لالو کی لیلا کا اجرا۔ یہ خبر کے مطابق آسام میں غیر ملکی قرار دیے گئے 32 لاکھ مسلمانوں کے لیے سرشٹا کی لڑائی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کو انصاف دلانے کے لیے سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس کی مہم شروع۔ اپنے اداریے میں مودی حکومت اور جھوٹے وعدے کے عنوان سے قبل فکر و خیال میں یہ شعر تحریر ہے۔ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ اخبار نے لکھا ہے کہ مرکز میں نریندر مودی حکومت کے جھوٹ کا پردہ فاش ہونے لگا ہے۔ وعدوں کی بنیاد پر آئی حکومت عوام نے امیدیں وابستہ کی تھیں، لیکن اپنی میعاد کی تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے باوجود وعدوں کی تکمیل کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ اخبار نے آخر میں لکھا ہے کہ ملک کی 5 ریاستوں میں اصلی انتخابات ہیں کہ بی جے پی کے جھوٹے وعدے پر چلنے والی جماعت ہے، اور اس کے پاس ملک کو چلانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے اور نہ کوئی ایجنڈا ہے۔ وہ صرف عوام کو گمراہ کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ روزنامہ منصف حیدرآباد نے کوچی سے ایک خبر شائع کی ہے کہ مسلم خواتین کو مساجد میں داخلے کی اجازت دینے سے متعلق درخواست کیرالہ ہائی کورٹ نے خارج کر دی ہے۔ درخواست گزار نے بیت اللہ میں مسلم خواتین کے داخلے کا حوالہ دیا تھا۔ دوسرے اخبارات کی طرح بھی راہل گاندھی کا بیان شہ سرخی میں بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم بدعنوان شخص استعفیٰ دیں، رافیل معاملت میں تازہ انکشافات، مودی کے رول کی تحقیقات کا مطالبہ۔ روزنامہ انقلاب نے اسکالر سے جنگجو بننے والے منان وانی انکاؤنٹر میں ہلاک کی خبر صفحہ 4 پر شائع کی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اداریہ لکھا ہے۔ روزنامہ منصف نے سناتن سنستھا ایک بار پھر بے نقاب کے عنوان سے اداریہ لکھا ہے کہ عالمی سطح پر رہنماؤں کی ملاقات میں ہمارے رہنما دہشت گردی سے مقابلے کا عہد ضرور شامل کرتے ہیں، لیکن ملکی سطح پر عملی طور پر کچھ نہیں کرتے ہیں، بلکہ مرکزی حکومت اور وزراء بھگوا دہشت گردی کے وجود سے انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ انڈیا ٹوڈے اسٹرنگ آپریشن میں ثابت ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود سناتن کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ رافیل سودے پر فرینچ ویب سائٹ کی خبر صفحہ اول پر شائع کی، اور رافیل ڈیل انکوائری ہی واحد راستہ کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے۔ دی کوئنٹ کے دفتر پر انکم ٹیکس کے چھاپے کی خبر روزنامہ اردو ٹائمز نے صفحہ اول پر شائع کی ہے، جبکہ اس خبر کو ہم آپ نے بھی فرنٹ پیج پر اینکر اسٹوری بنانے کے ساتھ ساتھ سیاہ کلر دیا ہے۔ صرف ہندو مذہبی مقامات ہی کو فنڈ کیوں دیا جاتا ہے؟ گجرات ہائی کورٹ نے گجرات حکومت سے سوال کیا ہے۔ راہل شرما نامی ملزم کو ممبئی ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا ہے۔
اعظمی قانونی سیل کے سربراہ جمیعت العلماء نے انسانی بنیادوں پر ملزم کو قانونی امداد فراہم کی تھی۔ اکتوبر کی گرمی میں ممبئی میں پانی کی قلت، بی ایم سی کا کٹوتی سے انکار، لیکن ممبئی کے مختلف علاقوں میں اور خصوصی طور پر جنوبی ممبئی میں پانی کی شدید قلت جتلائی جا رہی ہے۔ حالانکہ 7 جھیلوں میں کارپوریشن کا دعویٰ ہے کہ پانی جولائی تک کا ذخیرہ موجود ہے۔ می ٹو مہم کے دوران نانا پاٹیکر سمیت 4 افراد کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ اردو ٹائمز نے گجرات میں اتر بھارتیوں کے خلاف تشدد پر نفرت کی آندھی کے عنوان سے اداریہ لکھا ہے۔ معروف فلم اداکار دلیپ کمار کو اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے اور وہ اب گھر پہ آرام کر رہے ہیں۔ یہ ٹویٹ فیصل فاروقی نے کیا ہے۔ اردو ٹائمز میں آج کل کالم میں فاروق انصاری نے اب اسکولوں میں بھی ہندو مسلم کی لکیر کھینچی جا رہی ہے اور مسلم نوجوانوں میں ہر طرح کی بیداری لانے کی ضرورت ہے، یہ عنوان سے اپنا کالم لکھا ہے۔ جبکہ ادارتی صفحے پر رویش کمار کا مضمون اسکولوں کی کلاس بھی تقسیم ہو جائے گی ہندو مسلمان میں تو کیا بچے گا ہندوستان میں۔ یہ آج کے اخبارات کی جھلکیاں تھیں۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔